خواص کا شیطان۔ اہل تصوف اور خاص الخاص لوگ شیطان کو اپنا دشمن نہیں بلکہ کائنات کا ایک کردار سمجھتے ہیں جس کا کام کھروں اور کھوٹوں کو الگ کرنا ہے۔ وہ اسے شیطان بھی نہیں کہتے بلکہ عزازیل یا ابلیس کے نام سے پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ پکا ملحد ہے۔ شروع میں اس نے خدا کو ایک جانا۔ جب خدا نے دوسرا وجود یعنی آدم پیدا فرمایا تو ابلیس نے دوئی سے بچنے کو ترجیح دی اور مخلوق کے بجائے صرف خالق کو ماننے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ اس مخلوق میں اکثریت کمزور ایمان ہوگی، وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ خدا اور رسولوں کے دربار میں جا سکیں۔ میں انہیں آزماؤں گا، پھنساؤں گا اور مرکز کی طرف جانے سے روکوں گا۔ یوں لاکھوں سال سے وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ شاعر شفقت فاضلی نے ابلیس کی ترجمانی یوں کی ہے: ہوں میں بھی ازل سے واقف اسرار بزم مصطفیٰ، جو میرے فریب سے بچ کے نکلے اس پہ میرا درود، اس کو میرا سلام۔ آرمی میں پریکٹس ہے کہ جو ٹرینر صوبے دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیڈٹ پر خوب سختی کرتے ہیں تاکہ وہ پوری طرح کندن بن جائے، مگر جب کیڈٹ پاس ہوتا ہے تو وہی ٹرینر اسے بیج لگاتا ہے اور سلیوٹ کرتا ہے کہ میں اب جونیئر ہوں، تم میرے امتحانات سے نکل کے افسر بن گئے ہو، اب آپ کو سلیوٹ کرنا میرا فرض ہے۔ اسی طرح جو سالک ابلیس کے سارے امتحانات پاس کر جائے، ابلیس اسے مزید تنگ نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اچھے کھلاڑی کبھی امپائر سے ناراض نہیں ہوتے چاہے وہ جتنی بار مرضی اسے آؤٹ کرے۔ اسی طرح عقل مند سالک شیطان کو برا بلا کہنے کے بجائے اپنے نقائص دور کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ابلیس کو خواجہ اہل فراق کا لقب دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان تو تھوڑے انتظار کے بعد محبوب کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں، مگر ابلیس اپنے خالق سے دور رہ کر فراق کا درد سہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بروز قیامت اسے رب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ نافرمان نہیں بلکہ اپنے رب سے روٹھا ہوا ہے اور جدائی کا درد سہ رہا ہے۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ 2-3 سال کا بچہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے۔ اچانک قدرت کی طرف سے نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جیسے ہی نیا بچہ آتا ہے وہ سارے گھر کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور جو پہلے والا بچہ ہوتا ہے جو آلریڈی لاڈلا پن انجوائے کر رہا ہوتا ہے وہ روٹھ جاتا ہے۔ اس کو بڑا دھچکا لگتا ہے کہ سارے گھر کی آنکھوں کا تارا تو میں تھا، تو یہ میرا شریک کہاں سے آ گیا؟ تو کچھ دن تک وہ اپنے ماں باپ سے ناراض بھی رہتا ہے۔ اسی طرح خدا کا بھی ایک کنبہ تھا اور ہے، اور ابلیس اس میں بہت لاڈلا تھا کیونکہ وہ فرشتوں کا استاد بھی تھا۔ تو جب ابلیس سے زیادہ لاڈلے آدم کی تخلیق کی گئی تو وہ روٹھ گیا اور اس کو اس بات کا دکھ ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور لاڈلی مخلوق کیوں آ گئی، اور وہ ناراضگی ابھی تک جاری ہے۔ پرانی کتب میں درج ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بتایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے تمہیں گھر کے باہر ملے کچھ عرصہ کے لیے اسے رہبر مان لینا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اگلے روز باہر نکلے تو آگے ابلیس کھڑا تھا۔ مجبوراً اسے تھوڑی دیر کے لیے استاد مان لیا، مگر ابلیس نے بھی رہبری کا حق ادا کیا اور توحید کی حقیقی رمزیں سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگاتار 3 دن تک ابلیس سے ملاقاتیں کی۔ تینوں دن اس نے جھوٹ، مکر، فریب کی مختلف ہانڈیاں چولہے پہ رکھی ہوئی تھیں، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ عام لوگوں کو کیسے ٹریپ کرتا ہے۔ ابھی کچھ ہانڈیاں باقی تھیں جو ابلیس نے یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھپا لیں کہ تم میرے سارے راز لوگوں کو بتاؤ گے تو میرا کام مشکل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے پڑھائی کر کے لگاتار 3 دن تک شیطان کو گرفتار کیا۔ جب تیسری بار گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں آیت الکرسی کے ایسے فائدے بتاؤں گا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائے ہوں گے، بس اس قیمتی علم کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ اس صحابی نے اگلے روز سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا وہ تھا تو شیطان مگر بات سچی کر گیا۔